السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں جی۔ جی ایس انجم اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل پیپل ان پولیٹکس۔ ایک دفعہ ایک یہودی راستے میں کھڑا ہوا ایک کتے کو روٹی کا ٹکڑا ڈال رہا تھا۔ ایک یہودی کسی راستے پہ کھڑا ہوا ایک کتے کو روٹی کا ٹکڑا ڈال رہا تھا، تو اتفاق سے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ادھر سے گزر ہوا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اولین اولیاء کرام میں سے ہیں، اور انہوں نے بڑا قریب کا زمانہ پایا ہے تابعین میں سے، اور ان کے بڑا قرب کا زمانہ ہے ان کا، اس زمانے کے ان کے لوگوں میں سے ہیں یہ۔ آپ نے اس یہودی سے پوچھا، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس یہودی سے پوچھا کہ یہ اپنا ہے یا بیگانہ ہے؟ یعنی وہ کتا جس کو وہ یہودی روٹی کھلا رہا تھا، وہ کتا اس یہودی کا اپنا ہے یا کسی اور کا ہے، بیگانہ ہے؟ اس یہودی نے کہا کہ یہ بیگانہ ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا جب یہ حالت ہے تو کیا کرتا ہے، کیونکہ یہ قبول نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر یہ قبول نہیں ہے تو وہ تو دیکھتا ہے نا، میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے نا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے اس فعل کے اوپر یہ سوال اٹھایا کہ اگر یہ بیگانہ کتا ہے اور تو اس کو روٹی کھلاتا ہے، تیرا اپنا بھی نہیں ہے، تو ایسی نیکی تو قبول نہیں ہے، تو کس طرح سے پھر اس کو یہ روٹی کھلا رہا ہے؟ تو اس پر اس یہودی نے یہ جواب دیا تھا جی کہ یہ بے شک بیگانہ ہے، لیکن وہ میرا مالک تو دیکھتا ہے نا۔ الغرض مدت کے بعد خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کعبہ معظمہ میں پہنچے تو پرنالے کے نیچے سے آواز آئی، یعنی جو خانہ کعبہ شریف کا پرنالہ ہے اس کے نیچے سے آواز آئی کہ اے ربی، یعنی اے میرے رب۔ کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے کہ ربی، بڑے پردرد الفاظ میں۔ تو غیب سے آواز آئی کہ لبیک یا عبادی، لبیک عبدی، لبیک عبدی، یعنی اے میرے بندے میں حاضر، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ خواجہ صاحب حیران ہوئے کہ چل کر دیکھوں تو صحیح کہ وہ کیسا نیک بخت بندہ ہے کہ جو ہی آپ وہاں پہنچے آپ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی کون ایسا آدمی ہے جو یہاں پہ کھڑے ہو کے آواز دے رہا ہے اللہ پاک کو، اور اللہ پاک اس کا فوراً جواب بھی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ محو گفتگو محو کلام ہیں، آواز آتی ہے باقاعدہ۔ تو جو ہی آپ وہاں پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سجدے میں سر رکھ کر ربی، اے میرے رب پکارتا ہے، اور آپ تھوڑی دیر وہاں ٹھہرے، اتنے میں اس شخص نے سر اٹھایا، سجدے سے اس شخص نے سر اٹھایا اور خواجہ صاحب کو کہا کہ کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا میں وہی آدمی ہوں جسے تو کہتا تھا کہ تیری نیکی قبول نہیں ہے۔ یعنی وہ وہی یہودی تھا جس کو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے راستے میں یہ بات کہی تھی۔ وہ آج مکہ معظمہ شریف میں پہنچ کر اس قدر واصل حق بزرگ بن چکا تھا کہ اس کی آواز پر اللہ کریم لبیک کہتے ہوئے اس کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ اس قدر بلند پایا مرتبہ اس شخص کو نصیب ہو چکا تھا۔ تو دیکھا کہ میری چیز، اس نے پھر یہ مزید کہا، اس یہودی نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ میری چیز کو اس نے قبول کیا اور مجھے بلا لیا۔ دیکھیں ناظرین کرام، یہ معاملات دل کے معاملات ہیں۔ اللہ کریم کے ہاں کس کا کیا نیت اور کیا چیز قبول ہو جائے، یہ میں اور آپ اس پر کوئی گفتگو نہیں کر سکتے۔ یہ مالک جو ہے نا، وہ بندے کے باطنی احوال سے آگاہ ہوتا ہے اور دل کی کیفیات اس کی نظر میں ہوتی ہیں۔ اگر آج ہم اپنی نظر سے اس کو جج کریں اور ان چیزوں پر فتوے جاری کرنا شروع کر دیں تو کائنات کے اندر شاید ہی پھر کوئی بچے جو اس طرف رغبت رکھتا ہو، نیکی کی طرف ذہن کرے۔ اس قدر فتووں کی بھرمار، ہر شخص دوسرے کو اعتراض کر رہے، تو پھر نیکی کا وہ حسن باقی نہیں رہتا۔ اصل میں نیکی کا جو جذبہ ہے اس کا تعلق سیدھا سیدھا دل اور دل والے کے ساتھ ہے۔ دل جو ہے نا، یہ کعبہ ہے مالک کا، اس کا گھر ہے۔ وہ کل بھی
لکھا ہوا ایک جگہ پہ نظر پڑا تھا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کا جو نور ہے نا وہ عرش پہ بھی نہیں سماتا، وہ اس کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ کہیں سماتا ہے تو وہ ایک مومن کے دل میں سماتا ہے۔ تو حاضرین کرام، کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی مذہب اور فرقے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن جب وہ اخلاص کے ساتھ، سیدھی نیت کے ساتھ مالک سے رابطہ کرتا ہے اور اس سے تعلق پیدا کرتا ہے اپنا، تو اللہ کریم کی بارگاہ اس کو مایوس نہیں کرتی۔ آج کی یہ گفتگو ہماری صدقہ سے متعلق تھی، جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا، تو یہ اسی کا ایک تسلسل تھا۔ آپ نے دیکھا کہ صدقہ چاہے وہ جانور کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، انسان تو اور افضل ہے نا، جانور کے ساتھ بھی کیوں نہ ہو تو وہ بھی خالی از اجر نہیں ہوتا۔ اللہ کریم اس پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور اس بندے کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے اور اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں حاضرین کرام، آپ کا کچھ بھی دیا ہوا اللہ کی پاک بارگاہ میں ضائع نہیں جاتا۔ پھر فرمایا کہ آثار الاولیاء میں نے دیکھا ہے کہ صدقہ نوری ہے اور حوروں کی خوبصورتی کا باعث ہے۔ اور ابھی آگے آنے والی بہت ایک عمدہ بات میں آپ کے حوالے سے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ بہت بڑی بات وہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدقہ 1000 رکعت نماز سے بہتر ہے، صدقہ 1000 رکعت نماز سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو صدقہ دینے والوں کا ایک گروہ عرش کے نیچے مقام پائے گا۔ آپ امیجن کریں کہ جب سورج سوا نیزہ پہ پہنچ چکا ہوگا، زمین تب کے تانبے کی طرح ہو چکی ہوگی، ہر شخص اپنے کیے ہوئے اعمال کی بدولت پریشانی میں اور پسینوں میں مبتلا اور گرمی میں تڑپ رہا ہوگا، اس وقت سوائے عرش الہی کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس وقت اگر کسی کو امان ملے اور سائے میں جگہ ملے، اس سے بڑھ کے اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ تو حاضرین کرام، وہ شخص جو عرش الہی میں اس وقت سائے میں جگہ پائے گا، وہ ایک یہ صدقہ دینے والا بھی ہے۔ اس قدر بلند عبادت اور بلند مقام رکھنے والی یہ عبادت صدقہ، کہ آپ کچھ نہ کچھ، جو کچھ آپ کو میسر ہے اس میں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں۔ انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کے لیے قرآن پاک ہر پارے میں اس کا ذکر ہے، ہر پارے میں آپ قرآن پاک کہیں سے بھی اٹھا لیں، آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کا اس میں ذکر ملے گا۔ اتنی بڑی عبادت ہے ناظرین، آج کے دن کے حوالے سے آج کے لیے یہ خصوصی پیغام ہے۔ آپ خود بھی اس پہ عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو اور سب کو اس کی ترغیب دیں کہ صدقہ اس قدر بلند عبادت ہے کہ پھر فرمایا کہ صدقہ بہشت کی سیدھی راہ ہے، جو شخص صدقہ دیتا ہے وہ خدا کی رحمت سے دور نہیں ہوتا۔ یہ سب ملفوظات انیس الارواح جو کتاب ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمائی ہے، ان میں سے لیے گئے ہیں، اور یہ شہپارے آپ کی نظر۔ آپ کا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ آپ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔